تین مسئلوں کو لیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ موجودہ دور میں انسانی اخوت اور بھائی چارگی کا مسئلہ بڑا اہم ہے، اور دوسری چیز ہے کہ امن و سلامتی کا مسئلہ بڑا اہم ہے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ معاشیات کا مسئلہ بڑا اہم ہے۔ مذہب اسلام نے ان تینوں مسائل کو بڑی سنجیدگی سے لیا ہے، اور ان تینوں مسائل کا حل جس طرح سے پیش کیا ہے کسی مذہب نے نہیں پیش کیا ہے۔ اگر مذہب اسلام کی ان تعلیمات کو عمل کر لیا جائے تو پوری انسانیت اور پورا عالمی انسانی امن و سلامتی سے معمور ہو جائے۔ اللہ 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 كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله كلما ناديت ياه۔ خواتین و حضرات، اس نشست کے مقرر میں ان کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں۔ ہمارے سامنے مشرقی یو پی کے صوبائی جمعیت اہل حدیث کے امیر، ہندوستان کے بہت سارے میگزینوں میں مضامین لکھنے والے، جامعہ قاسم العلوم گلریحہ ضلع بلرام پور یو پی کے پرنسپل، اور ہندوستان کے مختلف علمی سیمیناروں اور کانفرنسوں میں شرکت کرنے والے ممتاز عالم دین مولانا ابو العاص وحیدی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اسلام اور مسائل انسانیت پر اپنا خطاب فرمائیں۔ مولانا ابو العاص صاحب وحیدی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ محترم حاضرین، دینی و ملی بھائیوں، برادران وطن اور ہماری ماں اور بہنوں، آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ میرے خطاب کا موضوع ہے اسلام اور مسائل انسانیت۔ انسانیت کے مسائل بے شمار ہیں، بہت ہیں۔ مذہب اسلام نے انسانیت کے مسائل کو ذرا بڑے وسیع انداز میں سوچا ہے اور ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی ہے، بلکہ حل کیا ہے۔ دراصل مذہب اسلام کا مخاطب جن اور انسان ہے۔ ہم لوگ انسانوں کی بستی میں رہتے ہیں، یہ انسانوں کی کانفرنس ہے، جنوں کی بھی حاضری ہوگی، ضرور ہوگی، لیکن موضوع کی مناسبت سے ہم انسانیت کے مسائل تک اپنی گفتگو محدود رکھیں گے۔ دیکھیے، مذہب اسلام کے دو بنیادی سرچشمے ہیں، قرآن کریم اور سنت رسول۔ قرآن کریم کا اگر سرسری طور پر مطالعہ کیا جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قرآن کریم کا موضوع انسان ہے، یعنی قرآن کریم نے انسانوں کو موضوع بحث بنایا ہے۔ انسان کیسے پیدا ہوا، کیوں پیدا ہوا، اس دنیا میں آنے کے بعد انسانوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس دنیا میں آنے کے بعد انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے، اور زندگی کے مختلف نشیب و فراز میں انسانوں کو کیا کرنا چاہیے۔ غرضے کی دنیا سے لے کر آخرت تک بہت سے مسائل ہیں جس کو قرآن کریم نے اپنی بحث کا موضوع بنایا ہے، ان مسائل کو لیا ہے اور انہیں بڑی سنجیدگی سے حل کیا ہے۔ اگرچہ قرآن کریم کا موضوع پورے طور پر انسان ہے، لیکن ایک اور چیز سامنے رکھیں
کہ قرآن کریم نے بہت سی آیات میں باقاعدہ انسانوں کو مخاطب کیا ہے، بہت سی آیتوں میں انسان کا تذکرہ کیا ہے، اور جن آیات میں انسان کو مخاطب نہیں بنایا ہے یا انسان کا تذکرہ نہیں کیا ہے، ان مسائل کا تعلق بھی انسانوں ہی سے ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کریم نے 101 مقامات پر انسان کا تذکرہ کیا ہے مختلف انداز سے۔ 20 آیات میں قرآن کریم نے یا ایھا الناس کہہ کر کے انسانوں کو ان کی ذمہ داریاں یاد دلائیں ہیں۔ 63 آیات میں قرآن کریم نے الانسان کا لفظ ذکر کیا ہے، اور انسان کی تخلیق، اس کی ولادت، پیدائش، پیدا ہونے کے بعد اس کی زندگی کے مسائل کا ذکر کیا ہے۔ اور 18 آیات میں قرآن کریم نے الانس کا لفظ استعمال کیا ہے، جس کا معنی بھی انسان ہوتا ہے۔ یہ تو 101 آیات ہیں، لیکن ان آیات کے علاوہ اور بھی مختلف اسالیب میں کہیں اشارہ، کہیں ضمیر، کہیں کچھ استعمال کر کے بے شمار مقامات پر قرآن کریم نے انسان اور انسانیت کے مسائل کا تذکرہ کیا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ انسانیت کے مسائل بہت ہیں، لیکن موجودہ عالمی و ملکی حالات کے تناظر میں میں انسانیت کے سارے مسائل کا ذکر تو نہیں کر سکتا۔ البتہ اس وقت پورا عالم انسانی، اس وقت پوری انسانیت اگرچہ بہت سے مسائل سے دوچار ہے، لیکن ہم بنیادی طور پر 3 مسائل کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور پھر آپ کو بتائیں گے کہ مذہب اسلام نے ان مسائل کو کس طرح سے لیا ہے، ان مسائل کو کس طرح سے حل کیا ہے، ان مسائل کے تعلق سے کیا رہنمائی مذہب اسلام نے پورے عالم انسانی کی ہے اور پوری انسانیت کی ہے۔ پہلا مسئلہ میں جس کا ذکر کروں گا، انسانی اخوت و بھائی چارہ کا مسئلہ۔ تمام انسانوں میں انسانی اخوت اور بھائی چارگی ہونا چاہیے۔ یہ اس دور کا بڑا عالمی مسئلہ ہے، جس کے نہ ہونے کی وجہ سے بہت سی مشکلات پوری انسانیت کو درپیش ہیں۔ دوسرا مسئلہ میں ذکر کروں گا امن و سلامتی کا مسئلہ۔ اس وقت ملکی سطح پر اور عالمی سطح پر امن و سلامتی کا مسئلہ بڑا حساس، بڑا نازک اور بڑا ذمہ دارانہ مسئلہ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ مذہب اسلام نے کس طرح سے امن و سلامتی کی فضا پیدا کی ہے، اور جو چیزیں یا جو تعلیمات امن و سلامتی کے راستے میں رکاوٹ ہیں، ان چیزوں کو کس طرح سے مذہب اسلام نے دور کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور تیسرا مسئلہ جس کا میں ذکر کروں گا وہ معاشیات کا مسئلہ ہے۔ معاشیات کا مطلب روزی روٹی کا مسئلہ، دولت کمانے کا مسئلہ۔ تو اس طرح سے میری گفتگو میں یہ 3 مسائل آئیں گے: انسانی اخوت اور بھائی چارہ کا مسئلہ، نمبر 2 امن و سلامتی کا مسئلہ، اور نمبر 3 انسانی معاشیات کا مسئلہ۔ اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے، وہی مددگار ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم حضرات، جہاں تک انسانی اخوت اور بھائی چارگی کا مسئلہ ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مذہب اسلام نے جو تصور اور جو نظریہ پیش کیا ہے، اگر اس نظریے کو سامنے رکھا جائے اور اس کو سامنے رکھ کر آج پوری دنیا کو دیکھا جائے، تو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ اس وقت جو پریشانیاں، جو مسائل، جو مشکلات اور مختلف ملکوں میں جو دشمنی، جنگیں اور بہت سے حالات ہیں جن کو آپ دیکھ رہے ہیں، ان کے پیدا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت انسانوں میں جو انسانی اخوت ہونا چاہیے، جو انسانی
بھائی چارگی ہونا چاہیے وہ موجود نہیں ہے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ ایک ہندو کسی مسلمان کو دیکھتا ہے کسی مشکل میں، کسی پریشانی میں، تو اس کے دل میں ہمدردی نہیں پیدا ہوتی، اس کے دل میں محبت کا یا رحمت کا جذبہ نہیں پیدا ہوتا۔ اور بالکل اسی طرح سے کوئی انسان، کوئی مسلمان کسی ہندو کو، کسی عیسائی کو، کسی سکھ کو اگر کسی پریشانی میں دیکھتا ہے، اگر کسی مشکل میں دیکھتا ہے، تو واقعہ یہی ہے کہ اس کے دل میں وہ جذبہ نہیں پیدا ہوتا جو جذبہ کسی مسلم بھائی کو پریشانی میں دیکھ کر اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ یہی حال عیسائیوں کا ہے، یہودیوں کا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ صورتحال موجودہ عالم انسانیت کے لیے ایک بڑا اہم مسئلہ ہے۔ قرآن کریم میں اس سلسلے میں مختلف مقامات پر اس چیز کو دہرایا گیا ہے، اور قرآن نے بہت زور و تاکید کے ساتھ، بڑے شد و مد کے ساتھ قرآن کریم نے یہ تصور، یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ سارے انسان بھائی بھائی ہیں، سارے انسان ایک مرد اور ایک عورت کی اولاد ہیں، یعنی آدم و حوا کی اولاد ہیں۔ آپ سماعت فرمائیں سورہ نساء کی پہلی آیت، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اے تمام لوگوں، اے تمام انسانوں، اس رب سے ڈرو جس رب نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے، اور اسی جان سے اس نے اس کا جوڑا بنایا، اور پھر ان دونوں سے اس روئے زمین پر بہت سے مردوں کو، بہت سی عورتوں کو پھیلا دیا۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، اور اس اللہ سے ڈرو جس کے حوالے سے تم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو، اور قرابت داریوں سے ڈرو، بے شک اللہ تعالی ہم سب کا نگراں ہے۔ اس آیت کریمہ میں قرآن کریم نے جو تصور پیش کیا ہے کہ اس وقت دنیا میں جتنے انسان پائے جاتے ہیں، کسی بھی مذہب کے ہوں، کسی بھی ملک کے رہنے والے ہوں، ان کا رنگ کالا ہو یا گورا، جغرافیائی طور پر وہ عربی ہوں یا عجمی، تمام انسان سب اس لحاظ سے انسانی بھائی ہیں کہ سب لوگ ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سوچنے کا انداز یا یہ تصور تمام انسانوں کے لیے کتنا اہم ہے۔ ٹھیک ہے، اس دنیا میں بہت سے مذاہب ہیں، بہت سے دھرم ہیں، اور دھرموں اور مذاہب کے درمیان بحث ہوتی ہے، مذاکرہ ہوتا ہے، کون سا مذہب صحیح ہے، کون سا مذہب غلط ہے، یہ دوسری چیز ہے۔ لیکن اس سطح سے بلند ہو کر ایک یہودی کو عیسائی سے بہرحال تعلق ہونا چاہیے انسانی برادری کی بنیاد پر، ایک ہندو کو ایک مسلمان سے ہمدردی ہونی چاہیے کہ یہ بھی ہمارا انسانی بھائی ہے، ایک مسلمان کو ایک ہندو سے اس لحاظ سے ہمدردی ہونا چاہیے کہ یہ بھی میرا دینی بھائی ہے۔ تو یہ مذہب اسلام کا جو تصور ہے بڑا اہم ہے، لیکن اس معاملے میں کم از کم عیسائی، یہودی اور مسلمان متفق ہیں اس نقطۂ نظر پر، یہ سب کے سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ اس وقت موجودہ دنیا میں اس سوچ کو، اس طرز فکر کو عام کرنے کی ضرورت ہے، اور محض فکری طور پر نہیں، محض کانفرنس کر کے نہیں، بلکہ عملی طور پر اس فکر کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ عملی طور پر ہم لوگ اس طرح سے عام کر سکتے ہیں، آپ کے محلے میں، آپ کے شہر میں کسی گھر میں آگ لگی، آپ سب دوڑ پڑیں اس آگ کو بجھانے کے لیے۔ اس بات کی تحقیق نہ کیجیے کہ وہ ہندو کا گھر ہے، کہ مسلمان کا گھر ہے، یہودی کا گھر ہے، کہ عیسائی کا گھر ہے۔ یہ ہے انسانی مواسات، یہ ہے انسانی غمخواری جس کی تعلیم مذہب اسلام دیتا ہے۔ یا اسی طرح سے کوئی بھی بچہ اگر یتیم ہے
یتیموں کی کفالت یا ان کی خبرگیری کی جو تعلیم مذہب اسلام نے دی ہے، جہاں تک میری معلومات ہے اور جہاں تک میں نے پڑھا ہے کہ اس میں ہندو مسلم کی کوئی قید نہیں. کوئی بھی یتیم ہو، ہر یتیم کی خبرگیری کیجیے. کوئی بھی فقیر ہو، کوئی بھی مسکین ہو، کوئی بھی مسافر ہو، سب کی خبرگیری کیجیے، سب کے ساتھ ہمدردی کیجیے. یہ مذہب اسلام کی سوچ ہے، یہ مذہب اسلام کا تصور ہے. اور اس وقت موجودہ دنیا میں یہ مزاج نہیں پایا جاتا. یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے جو مختلف مذاہب کے لوگوں کو مشترکہ امور کے تحت دعوت دی تھی، اسلام کی دعوت، سچی باتوں کی دعوت، اس وقت ہمارے لیے وہ دعوت دینا مشکل ہو گیا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی تو اس وقت عرب میں ایک طرف کفار و مشرکین تھے، ایک طرف یہودی. ایسے ماحول میں مذہب اسلام کی آخری شکل نازل ہوئی اور قرآن کریم نے اللہ کے رسول کو تلقین کی کہ آپ ان تمام مذاہب کے ماننے والوں سے کہہ دیجئے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے کتاب الہی کے ماننے والوں، اے عیسائیوں، اے یہودیوں جو کتاب الہی کو مانتے ہیں، آؤ ایک ایسی مشترک بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے. اس آیت میں 3 چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے. پہلی چیز یہ، اللہ نعبد الا اللہ، یعنی ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں. اور دوسری چیز، ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے حقوق میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اور تیسری چیز کہ ہم انسانوں میں سے کوئی انسان دوسرے انسان کو رب نہ بنا لے، کوئی انسان دوسرے انسان کو رب اور خدا نہ بنا لے. جب یہ آیت کریمہ اتری ہے تو عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل کتاب میں سے تھے، اللہ کے رسول سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم لوگوں نے اپنے علماء کو اور اپنے بزرگوں کو رب تو نہیں بنایا تھا. تو اللہ کے رسول نے کہا، کیا تم لوگوں نے اپنے علماء کی پیروی اس طرح سے نہیں کی کہ تمہارے علماء نے جس چیز کو حلال کیا اس کو تم لوگوں نے حلال سمجھا، تمہارے علماء نے جس چیز کو حرام کیا اس کو تم لوگوں نے حرام سمجھا؟ اللہ کے رسول نے کہا، یہی تو علماء کو، ائمہ کو، بزرگوں کو رب بنا لینا ہے. تو بہرحال یہ 3 مشترک چیزوں کا ذکر قرآن کریم نے کیا ہے اور ان مشترک چیزوں کی بنیاد پر اہل کتاب کو دعوت دی گئی ہے. مگر یہ دعوت اس وقت کامیاب ہو سکتی ہے جب ہم لوگ اپنے اندر انسانی اخوت کا جذبہ، انسانی بھائی چارگی کا جذبہ اپنے اندر محسوس کریں. یہ پہلا مسئلہ تھا انسانیت کے مسائل میں سے، انسانی اخوت اور انسانی بھائی چارگی کا مسئلہ. اور دوسرا مسئلہ امن و سلامتی کا مسئلہ. اس وقت امن و سلامتی کا مسئلہ بڑا حساس اور بڑا نازک مسئلہ ہے کہ اس وقت ہمارے ہندوستان میں، ہندوستان سے باہر پوری دنیا میں کس طرح سے بدامنی ہے، فساد ہے اور دہشت گردی ہے. ایک ملک دوسرے ملک پر چڑھ دوڑتا ہے، بمباری کرتا ہے، ملک کو تباہ کرتا ہے. ایک بستی دوسرے بستی کے خلاف ہو جاتی ہے، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کا دشمن ہے، ایک شخص دوسرے شخص کے پیچھے پڑا ہوا ہے. بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے اس وقت ہمارے ملک کی اور پوری دنیا کی. تو اس وقت امن و سلامتی کا مسئلہ یہ انسانیت کے مسائل میں سے بڑا اہم مسئلہ ہے. اس سلسلے میں میں آپ کو بتاؤں کہ مذہب اسلام نے اس مسئلہ کو کس طرح سے لیا ہے اور اس مسئلہ کو حل کرنے کی کس طرح سے کوشش کی ہے. اس سلسلے میں مذہب اسلام کی تعلیمات 2 قسم کی ہیں. مذہب اسلام کی تعلیمات 2 طرح کی ہیں. ایک تو یہ کہ سماج میں، معاشرہ میں اور دنیا میں بدامنی اور فساد کے جو اسباب ہیں ان اسباب کو زائل کیا ہے مذہب اسلام نے. ظاہر ہے
امن و سلامتی کی فضا بنانے کے لیے، امن و سلامتی کا ماحول پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ باتیں جن سے سماج میں، جن سے معاشرہ میں بدامنی پیدا ہو، ان کا ازالہ کیا جائے۔ تو پہلی قسم کی تعلیمات تو یہ ہیں، اور دوسری قسم کی تعلیمات یہ ہیں کہ مذہب اسلام نے امن و سلامتی کی واضح تعلیمات دی ہیں، ایسی تعلیمات دی ہیں جو امن و سلامتی کی ضامن ہیں۔ ان تعلیمات پر عمل کر کے، ان تعلیمات کو اپنا کر کے ہمارا ملک ہی نہیں بلکہ پورا عالمی انسانی امن و سلامتی کے خوشگوار ماحول میں داخل ہو سکتا ہے۔ تو امن و سلامتی کے مسئلے کے سلسلے میں مذہب اسلام کی تعلیمات دو طرح کی ہیں۔ ایک تو وہ باتیں، وہ اسباب جن سے سماج میں بدامنی پیدا ہوتی ہے، مذہب اسلام نے اس کا خاتمہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں کئی چیزیں ہیں، جیسے ایک چیز ہے ذات پات اور برادری میں اونچ نیچ کا تصور۔ یہ سماج میں پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے۔ ذات پات، اونچ نیچ، میں فلاں برادری کا ہوں، وہ فلاں برادری کا ہے، ہماری ذات فلاں ہے، ان کی ذات فلاں ہے، یہ بات عربوں میں بھی تھی اور اس وقت ہمارے ہندوستانی سماج میں بھی ہے، مسلمانوں میں بھی ہے، ہندوؤں میں بھی ہے۔ ہندوؤں میں بھی کوئی ٹھاکر ہے، کوئی براہمن ہے، کوئی ویش ہے، کوئی شودر ہے، اور مسلمانوں میں بھی بہت سی برادریاں ہیں، بہت سی ذاتیں ہیں۔ یہ ذات پات اور برادری میں جو اونچ نیچ کا تصور ہے، یہ بہت سے مواقع پر فساد کا، بدامنی کا، دشمنی کا سبب بنا ہے، لیکن مذہب اسلام نے اس سبب کو ختم کر دیا ہے۔ اور اس سلسلے میں مذہب اسلام نے تعلیم یہ دی ہے، جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، ہم نے تم کو ایک عورت ایک مرد سے پیدا کیا ہے اور تم کو مختلف قبیلوں میں، مختلف برادریوں میں، مختلف ذاتوں میں تقسیم کر دیا ہے، لیکن یہ برادریاں، یہ ذات، یہ ساری چیزیں محض تعارف کے لیے ہیں، پریچے کے لیے ہیں کہ ایک دوسرے آپس میں پہچانے جائیں۔ جیسے نام رکھا جاتا ہے، محلوں کو نام رکھا جاتا ہے، شہروں کو نام رکھا جاتا ہے، ایسے انسانوں کے مختلف طبقات کو اللہ تعالیٰ نے مختلف قبیلوں میں اور مختلف برادریوں میں تقسیم کر دیا ہے تاکہ پریچے میں، تعارف میں اور جاننے میں سہولت ہو۔ مگر یاد رکھو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم لوگوں میں سب سے زیادہ معزز، اللہ تعالیٰ کے نزدیک محترم وہ شخص ہے جو متقی ہو، جو پرہیزگار ہو۔ دیکھیے، اس تعلیم کے ذریعہ مذہب اسلام نے ذات پات اور برادری میں جو اونچ نیچ کا تصور ہے اس کو ختم کر دیا۔ اسی طرح سے اور بھی بہت سے مسائل ہیں جن سے بدامنی پیدا ہوتی ہے، جیسے زبان کا مسئلہ ہے، رنگ کا مسئلہ ہے۔ بھئی زبان کا مسئلہ بھی بڑا اہم ہے۔ زبان کی بنیاد پر بھئی یہ بنگالی ہے، یہ بہاری ہے، یہ انگریزی بولتا ہے، زبان کی بنیاد پر بھی کافی بدامنی ہوتی ہے، فساد ہوتا ہے، اور رنگ کی بنیاد پر بھی ملکوں میں اور عالم انسانی میں بڑے فسادات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، اس بنیاد پر بہت سے فسادات ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ خاص طور پر یورپ کے لوگ، خاص طور پر یورپی ممالک جو عدل، انصاف اور مساوات کے حوالے سے نیا عالمی نظام پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس معاملے میں اب تک وہ کالا اور گورا، کالے اور گورے کے پیچیدہ مسئلے سے وہ نکل نہیں سکے۔ ابھی آپ دیکھیے کہ امریکہ میں اوباما صدر ہوا ہے اور بھاری اکثریت سے وہ شخص جیتا۔ انگریزی اخبارات میں یہ چیز آئی ہے کہ وہاں کی گوری نسل کے اسٹوڈنٹس نے اس کے خلاف بڑا احتجاج کیا ہے اور بڑے احتجاج ہو رہے ہیں۔ کہاں گئی جمہوریت؟
کہا گیا عالمی نظام کا نقشہ ایک شخص جیتا، ووٹوں سے جیتا، اس کو جیت حاصل ہوئی، لیکن محض اس لیے کہ اس کے والدین میں سے ایک کا تعلق گوری نسل سے ہے، ایک کا تعلق کالی نسل سے ہے، بیچارہ مکمل طور پر اس کا تعلق کالی نسل سے نہیں ہے، مگر پھر بھی اس کو سزا بھگتنی پڑ رہی ہے۔ بہرحال مذہب اسلام نے اس معاملے کو بڑی سختی سے لیا ہے اور یہ بات کہی ہے کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لابیض علی اسود، کسی عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں، کسی گورے کو کالے پر فضیلت نہیں، بلکہ قرآن کریم میں تو زبانوں کا اختلاف، رنگ کا اختلاف، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی قرار دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمِنْ آیَاتِهِ اختلاف السنتکم والوانکم، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے زبانوں کا اختلاف، رنگوں کا اختلاف، اور اس لیے نشانیوں میں سے ہے کہ بھائی تمام زبانوں کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ، تمام رنگوں کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ، تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ زبان اور رنگ کی بنیاد پر لڑنے کو، فساد کو کب پسند کر سکتا ہے؟ تو زبان، رنگ، نسل، جغرافیہ، ان بنیادوں کو مذہب اسلام نے ڈھا دیا ہے اور عملی طور پر بھی اس کی مثال پیش کی ہے۔ ایسا معاشرہ مذہب اسلام نے بنایا قرون اولیٰ میں، عہد نبوی میں، عہد صحابہ میں، کہ عرب کے لوگ جو اپنے آپ کو عربی کہتے تھے، عرب کے لوگوں میں یہ جہالت بہت زیادہ پائی جاتی تھی، بلکہ وہاں تو غلام اور آزاد کا بھی مسئلہ تھا۔ مگر آپ کو معلوم ہے جب اسلام کے زیر سایہ بلال حبشی آئے، جب اسلام کے زیر سایہ سلمان فارسی آئے، جب اسلام کے زیر سایہ صہیب رومی آئے، تو صہیب، بلال، سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان تمام لوگوں کو وہ سارے حقوق ملے جو حقوق عربوں کو ملے، بلکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں آتا ہے کہ وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی کبھی یا سیدی، اے میرے آقا کہہ کر کے پکارتے تھے۔ تو مذہب اسلام نے زبان کی دیوار، نسل کی دیوار، زبان، نسل اور جغرافیائی طور پر جو امتیاز اور تفریق کی دیواریں ہیں، ان دیواروں کو ختم کر دیا ہے۔ اسی طرح سے انسانی معاشرہ میں بہت سی ایسی برائیاں ہیں، بہت سی ایسی خرابیاں ہیں جو بدامنی کا سبب ہیں، جیسے مثال کے طور پر سب و شتم، کسی دوسرے کو گالی دینا، برا بھلا کہنا، ہم لوگ اس کو معمولی بات سمجھتے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے سباب المومن فسوق وقتالہ کفر، کسی مومن کو گالی دینا، جب کسی مومن کو گالی دینا فسق ہے، اس کے ساتھ قتال کرنا کفر ہے۔ جس کے ساتھ ایک مسلمان رہتا ہے اور جس کے ساتھ وہ زندگی نہیں گزارتا ہے، جس سے اس کو سابقہ نہیں پڑتا ہے، تو اس کے ساتھ ناحق قتال کرنا یا اس کو ناحق گالی دینا یقیناً بدترین جرم ہوگا۔ بہرحال سب شتم، اس سے بھی مذہبی اسلام نے روکا ہے۔ اسی طرح سے غیبت سے مذہبی اسلام نے روکا ہے۔ غیبت سے ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرہ میں بڑی بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں، بڑی برائیاں پیدا ہوتی ہیں، بلکہ غیبت کرنا کسی سماج کے افراد کو ایک دوسرے سے بدگمان کر دیتا ہے۔ غیبت کرنا اتنا بدترین جرم ہے کہ قرآن کریم میں سورہ حجرات میں اللہ رب العالمین نے غیبت کرنے کو اپنی مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر بتایا ہے۔ غیبت یہ ہے کہ میرے اندر کوئی برائی پائی جاتی ہے، آپ اس برائی کا تذکرہ مجھ سے نہیں کرتے ہیں، آپ اس برائی کا تذکرہ دوسروں سے کرتے ہیں، یہ غیبت ہے۔ اور اگر میرے اندر کوئی برائی نہیں ہے، آپ خامخواہ میری طرف کسی برائی کی نسبت کرتے ہیں، تو یہ تہمت ہے، الزام تراشی ہے، تو غیبت سے مذہبی اسلام نے روکا ہے۔ اسی طرح سے چغلی ہے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں ادھر سے ادھر بات لگانا، یہاں کی بات وہاں لے جانا، وہاں کی بات یہاں پہنچانا، ان کا مزاج ہوتا ہے، جس کو نمام کہتے ہیں، ماشی بن نمیمہ، یعنی چغلی، ادھر ادھر کی باتوں کو لے کر کے چلنے والا۔
اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جیسے اور بہت سے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، نمام چغلی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ بلکہ ایک حدیث ہے جامع صحیح بخاری کی، اور لمبی حدیث ہے، میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں کہ ایک بار اللہ کے رسول 2 قبروں سے گزر رہے تھے، بذریعہ وہی آپ کو خبر دے دی گئی تھی۔ آپ نے محسوس کیا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ انہما یعذبان فی قبورہما، ان دونوں کو قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ وما یعذبان فی کبیر، وہ کسی ایسے بڑے کام میں عذاب نہیں دیے جا رہے ہیں جن کا چھوڑنا بہت بڑا ہو یا جن کا گناہ بہت بڑا ہو۔ آپ نے کہا کہ اما احدہما فیمشی بالنمیمہ، ان میں سے ایک چغلی کیا کرتا تھا، اور دوسرا واما الاخر فلا یستتر یا فلا یستنزہ من بولہ، دوسرا آدمی اپنے پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ دیکھیے دونوں چیزیں بڑی عام ہیں۔ آپ پیشاب کر رہے ہوں، پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا چاہیے۔ آپ کو پاک رہنا ہے، آپ کو پاکیزہ رہنا ہے، نماز پڑھنا ہے، اور ویسے بھی انسان کو پاک صاف رہنا چاہیے۔ تو چغلی ہے، غیبت ہے، تو اس طرح سے جتنی بھی چیزیں سماج میں فساد پیدا کرتی ہیں، مذہب اسلام نے ان چیزوں سے روکا ہے تاکہ سماج کے اندر بدامنی یا فساد نہ پیدا ہو۔ اب آپ کو میں بتاؤں کہ یہ تو منفی انداز کی تعلیم تھی مذہب اسلام کی کہ یہ چیز نہ کرو تاکہ فساد نہ ہو، یہ کام نہ کرو تاکہ برائی نہ پیدا ہو۔ اب آئیے آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ امن و سلامتی کے سلسلے میں مذہب اسلام کی باقاعدہ واضح تعلیمات ہیں۔ اس سلسلے میں مذہب اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں وہ تعلیمات سب کے لیے ہیں۔ امن و سلامتی کی تعلیمات کا تعلق سب سے ہے، جیسے امن و سلامتی تمام انسانوں کے لیے، مذہب اسلامی مزاج دیتا ہے امن و سلامتی تمام انسانوں کے لیے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، اے لوگو تم ان لوگوں پر رحم کرو جو دھرتی پر رہتے ہیں، جو زمین پر رہتے ہیں۔ بہت عام تعلیم آپ کی ہے، ارحموا من فی الارض، ان تمام لوگوں پر رحم کرو جو زمین میں رہتے ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یرحمکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا۔ بعض روایات میں ہے یرحمکم من فی السماء، وہ ذات تم پر رحم کرے گی جو آسمان میں ہے۔ دیکھا آپ نے، اس میں کوئی تفریق نہیں، ہندو، عیسائی، سکھ، مسلمان، کسی کی تفریق نہیں۔ یہ تعلیم مذہب اسلام کی ہے کہ سب پر رحم کرو۔ ایک مسلمان سب کے لیے رحمت کا سبب ہوتا ہے۔ اسی طرح سے تمام پڑوسیوں کے لیے بھی امن و سلامتی کی تعلیم مذہب اسلام نے دی ہے۔ ایک روایت ہے اللہ کے رسول کی، یہ روایت جامع صحیح بخاری میں بھی ہے اور حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی ہے۔ ایک بار صحابہ کرام موجود تھے، اللہ کے رسول نے کہا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، بخدا اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ آپ نے 3 بار فرمایا، صحابہ کرام لرز گئے، صحابہ کرام کانپ گئے کہ آپ کیا فرما رہے ہیں، کس شخص کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کرام نے کہا کہ من یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہ کون شخص ہے آپ جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن؟ تو آپ نے کہا من لا یؤمن جارہ بوائقہ، وہ شخص کہ جس کی مصیبتوں سے، جس کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں پڑوسیوں کے لیے بھی امن و سلامتی کی تعلیم ہے۔ اس پڑوسی میں بھی کسی بھی مکتب فکر میں، کسی بھی نقطۂ نظر کے مطابق ہندو، مسلم یا مسلمانوں کے مابین کسی بھی مکتب فکر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تمام انسان، کوئی بھی انسان آپ کا پڑوسی ہو، اگر آپ کا پڑوسی ہندو ہے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیجیے، اگر آپ کا پڑوسی عیسائی ہے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیجیے، اگر آپ کا پڑوسی یہودی ہے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیجیے، اگر آپ کا پڑوسی کوئی دہریہ ہے، زندیق ہے، ملحد ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے۔ یہ مذہب اسلام کی تعلیم ہے۔ اور
اس سلسلے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی کہ بھائی آپ مالدار ہیں، آپ کا پڑوسی غریب ہے، آپ کے گھر گوشت بنتا ہے، اچھا کھانا بنتا ہے، اس کی بھاپ، اس کی مہک غریب کے گھر بھی پہنچتی ہے، غریب شخص کے بچے دل ملا کے رہ جاتے ہیں، ان کے دل میں کسک اٹھتی ہے، تکلیف پیدا ہوتی ہے کہ میرا ابو جان غریب ہیں، میرا گھر غریب ہے، ورنہ دیکھو پڑوسی کے ہاں گوشت بن رہا ہے، کھانا بن رہا ہے، پڑوسی کے بچے اپنے ہاتھوں میں مٹھائی، کیک، سیب اور کیلا لیے ہوئے برآمدے میں کھا رہے ہیں، سڑک پہ کھا رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ پڑوسی کے بچوں کی نفسیات پہ برا اثر پڑے گا اور پڑوسی کو تکلیف ہوگی۔ اللہ کے رسول کی تعلیم ہے کہ اگر تمہارے یہاں گوشت بنا ہے، کوئی اچھا کھانا بنا ہے، اپنے پڑوسی کے گھر پہنچا دو۔ بھئی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ گوشت نہیں بنتا، آدمی کہہ سکتا ہے کہ بھئی ہماری فیملی بڑی ہے، بہت زیادہ گوشت نہیں بنا ہوا ہے، پڑوسی کو کیسے پہنچائے؟ آپ نے کہا کہ ولو ارسنو شاتن، چاہے بکری کا کھری کیوں نہ ہو، ایک ہڈی تھوڑا سا شوربہ دے دیجئے۔ یہ پڑوسیوں کے بارے میں مذہب اسلام کی تعلیم ہے کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ورنہ اگر کسی کا پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ نہ ہو تو وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے مذہب اسلام میں جو امن و سلامتی کی تعلیمات ہیں وہ جانوروں کے لیے بھی ہیں، فقط انسانوں کے لیے نہیں۔ مذہب اسلام کا مزاج امن و سلامتی کا بڑا بلند ہے، یہ اتنا بلند ہے کہ موجودہ دور کی نگاہیں، موجودہ دور کی نظریں یا اسلام کے دوستوں کی یا اسلام کے حریفوں کی نظریں وہاں تک نہیں پہنچ سکتی ہیں۔ مذہب اسلام اتنی بلندی پر ہے امن و سلامتی کے سلسلے میں۔ آپ دیکھیں جانوروں کے سلسلے میں بھی مذہب اسلام کی عجیب و غریب تعلیمات ہیں، شاید ہی کسی مذہب میں اس طرح کی تعلیمات ہوں۔ جانوروں کے سلسلے میں جامع صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک عورت تھی، اس نے ایک بلی کو باندھ لیا، فلم تترکھا تاکل من خشاش الارض حتی ماتت فادخلها اللہ النار۔ ایک عورت نے ایک بلی کو باندھ لیا اور اس کو چھوڑا نہیں کہ زمین کی کیڑے مکوڑے کھا کر وہ اپنا پیٹ بھرے، یہاں تک کہ وہ بلی مر گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو جہنم کا مستحق قرار دے دیا۔ بلی ہے، کوئی انسان نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں مذہب اسلام بلی کی جان کا بھی احترام کرتا ہے اور بلی کے لیے بھی امن و سلامتی کا ماحول، امن و سلامتی کی فضا بناتا ہے۔ اس کے اپوزٹ ایک قصہ کلب کے تعلق سے ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پرانے زمانے میں ایک شخص تھا جو سفر کر رہا تھا، وہ گزر رہا تھا، اس نے دیکھا فرآ کلبن یاکل الثری من العطش، اس نے دیکھا کہ ایک کتا ہے جو پیاس کی شدت کی وجہ سے بھیگی مٹی چاٹ رہا ہے۔ دیکھیے اس کے دل میں جذبہ پیدا ہوا، یہ کتا ہے، سخت پیاسا ہے اور بھیگی مٹی چاٹ رہا ہے۔ اصل میں آدمی کسی کی بھی پریشانی دیکھے تو یہ محسوس کرے کہ اگر یہ پریشانی مجھے ہو جائے تو میرا کیا حال ہوگا۔ یہ جذبہ ہمدردی کا مذہب اسلام پیدا کرنا چاہتا ہے۔ غالب نے اسی ہمدردی کے جذبے کو ایک جگہ کہا ہے کہ ایک کتے پہ لڑکپن میں اسد، غور سے سنیے گا، غالب کی شاعری میں بہت اہم چیزیں ہیں۔ ایک کتے پہ لڑکپن میں اسد سنگ اٹھایا تھا کہ سر یاد آیا۔ بہت سے لوگ پتھر اٹھا کر کے کتے کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو اپنا سر یاد کرنا چاہیے۔ یہی پتھر اگر میرے سر پہ لگ جائے تو کیا میرا انجام ہوگا؟ ہم کیوں کتے کو مار رہے ہیں؟ تو کتے کے سلسلے میں بھی مذہب اسلام، کتا نجس جانور ہے، یہ اتنا نجس ہے کہ اگر وہ کسی برتن میں منہ ڈال دے وہ مشروب یا وہ کھانا خراب ہو جاتا ہے۔ اس برتن کو 7 بار پانی سے، 1 بار مٹی سے دھلا جاتا ہے۔ لیکن اس کتے کے بارے میں دیکھیے، اس نے اس کتے کو دیکھا کہ وہ بھیگی مٹی چاٹ رہا ہے تو فنزل فی البیر، وہ کنویں میں اترا۔ پہلے زمانے میں کنویں بنتے رہے ہوں گے جس میں سیڑھی رہتی ہوگی، اب بھی پرانے طرز کے کنویں ایسے نظر آتے ہیں، اگرچہ اب تو ہینڈ پائپ وغیرہ کا زمانہ ہے اور گاؤں گاؤں بستی میں لوگ کنویں کو پاٹ رہے ہیں۔ تو وہ کنویں میں اترا اور اس نے اپنے موزے میں پانی بھرا، چمڑے کا موزہ تھا، پانی بھرا اور لا کر کے اس نے کتے کو سیراب کر دیا۔ فارواہ فشکرہ اللہ وغفر ذنوبہ،
اللہ تعالیٰ نے اس کے اس کام کی قدردانی کی، اور قدردانی ہی نہیں کی بلکہ اس کو جنت میں داخلے کا مستحق بنا دیا، اس کی خطائیں معاف کر دیں، چھوٹی خطائیں۔ نیک اعمال سے خطاؤں کی بخشش کا جہاں تذکرہ ہے مستقل موضوع ہے، اس سے چھوٹی خطائیں مراد ہیں، اللہ نے اس کی خطائیں معاف کر دیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں مذہب اسلام کی تعلیمات میں امن و سلامتی ہے، جانوروں کے لیے بھی، اور جانور ہی نہیں نباتات کے لیے بھی مذہب اسلام میں امن و سلامتی اور خیریت کی تعلیمات ہیں۔ بھائی نباتات کے اندر بھی تو روح ہوتی ہے نا، نباتات میں نباتاتی روح ہوتی ہے، جی پودوں میں روح ہے، پودوں میں نباتاتی روح، نباتاتی جان پائی جاتی ہے۔ اور آج شجرکاری اور پودوں کے لگانے کے سلسلے میں جو ہمارا ملک یا دنیا میں بڑا شور ہو رہا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یک برش 10 پتر سمان، ہم لوگ سڑکوں پہ دیکھتے ہیں کہ ایک درخت 10 لڑکوں کے برابر ہے، خیر اس میں مبالغہ ہے، لیکن بہرحال مذہب اسلام نے باقاعدہ شجرکاری کی تعلیم دی ہے، درخت لگاؤ۔ ایک حدیث میں ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی درخت لگاتا ہے اور اس درخت میں کوئی آدمی سایہ حاصل کرتا ہے یا اس کا پھل کھاتا ہے تو اس کو ثواب ملے گا۔ مذہب اسلام نے شجرکاری کے مسئلے کو آخرت سے جوڑ دیا ہے، تو درخت لگاؤ، اور یہی نہیں بلکہ آپ نے کہا پھلدار درخت کو نہ کاٹو، جنگ کا میدان ہی کیوں نہ ہو، لڑائی کیوں نہ ہو رہی ہو، دشمن کے باغ میں دشمن کے درختوں کو آگ نہ لگاؤ۔ ایک موقع پر آگ لگا دی گئی تھی جس کی بڑی حکمتیں ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مذہب اسلام میں جو امن و سلامتی کی تعلیمات ہیں وہ درختوں کے لیے بھی ہیں۔ تو یہ دوسرا مسئلہ تھا انسانی مسائل میں سے کہ موجودہ عالم انسانی میں امن و سلامتی کیسے پیدا ہو۔ اس سلسلے میں مذہب اسلام نے جو روش اختیار کی ہے وہ روش بڑی اہم ہے، اور اس کو دوستو اپنانے کی ضرورت ہے ہم سب لوگوں کو۔ اور تیسرا مسئلہ انسانیت کے مسائل میں سے معاشیات کا مسئلہ ہے۔ بھئی معاشیات کا مسئلہ بڑا اہم ہے، روزی روٹی کا مسئلہ، کھانے کمانے کا مسئلہ، دولت حاصل کرنے کا مسئلہ، چاہے صنعت، کاریگری، حرفت، ہنر، فن، کسی کے بھی ذریعہ دولت کمانا، اس کو معاشیات کہتے ہیں، یعنی روزی روٹی کا مسئلہ۔ اللہ تعالیٰ کسی کو کم دولت دیتا ہے، کسی کو زیادہ دولت دیتا ہے۔ ایک بات آپ جان لیں کہ دولت کی کمی بیشی کا تعلق آدمی کے علم یا جہالت سے نہیں ہے، یعنی کوئی ضروری نہیں ہے ایک آدمی متقی ہو، عالم ہو، اس کو دولت زیادہ ملے، ایک آدمی جاہل ہے اس کو دولت کم ملے۔ آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ بڑا فرق ہے اس میں۔ ایک عربی کا شعر ہے جو درسی کتابوں میں بھی شامل ہے، اس نے کہا ہے کہ کم عاقل عاقل آیت مذاہبہ وہ کم جاہل جاہل تلقاہ مرزوقا۔ کتنے ایسے عقل مند ہیں، علم والے ہیں، جن کی زندگی کے راستے تنگ ہیں، مسدود ہیں، اور کتنے ایسے جاہل ہیں کہ تم ان کو روزی والا دیکھ رہے ہو۔ حاذا الذی ترک الاوہام حائرۃ، یہ وہ چیز ہے کہ جس نے عقلوں کو، جس نے انسانی افکار کو حیران کر دیا ہے۔ وہ سیر العالم النحریر زندیقہ، اور اس مسئلے نے بڑے بڑے علم والوں کو، عقل مندوں کو زندیق و ملحد بنا دیا ہے، جیسے کارل مارکس وغیرہ ہیں جن لوگوں نے باقاعدہ خدا کا انکار ہی کر دیا۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ معاشیات کا مسئلہ بڑا اہم ہے۔ معاشیات کے سلسلے میں مذہب اسلام نے جو تعلیم دی ہے، اس سلسلے میں ایک چیز تو یہ ہے کہ مذہب اسلام نے دولت کمانے کو آزاد نہیں چھوڑا ہے۔ آپ دولت کیسے کمائیں، دولت کہاں خرچ کریں، اس معاملے میں ہم لوگ آزاد نہیں ہیں، اور اس آزادی نہ ہونے کی وجہ سے اگر مسلمانوں کو نقصان ہو رہا ہو تو اس کو برداشت کرنا چاہیے۔ تو مذہب اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ حلال طریقے سے روزی کماؤ اور جائز راستے میں خرچ کرو۔ روزی کمانے کے جو حلال ذرائع ہیں، روزی کمانے کے جو حلال طریقے ہیں، ان حلال طریقوں کو اختیار کرو اور جائز راستے میں خرچ کرو۔ ایک روایت کا ترجمہ میں کر دوں۔ روایت کے راوی ہیں عمرو بن میمون عودی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ روایت جامع ترمذی میں ہے، مسند احمد میں ہے، روایت فنی طور پر صحیح ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے لا تزول قدم ابن آدم، ابن آدم کے دونوں قدم ہٹ نہیں سکتے، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ
حتیٰ یصلی عن خمس، ابن آدم کے دونوں قدم ہٹ نہیں سکتے یہاں تک کہ میدان قیامت میں اس سے 5 سوالات نہ کیے جائیں۔ میدان قیامت میں ہم سب لوگوں سے بہت سے سوالات ہوں گے، تفصیلی حساب ہوگا، لیکن قبر میں 3 سوال، نماز کے بارے میں سوال، خون بہانے کے بارے میں سوال، اس میں 5 سوالوں کا مزید تذکرہ ہے، یہاں تک کہ 5 چیزوں کا سوال نہ کر لیا جائے۔ عن عمرہ فیما افنا، پوچھا جائے گا تم نے عمر کہاں گوائی۔ وان شبابہ فیما ابلا، پوچھا جائے گا تم نے جوانی کہاں لگائی۔ اور مال کے بارے میں 2 سوال ہوگا، وان مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ بھائی تم نے مال کس طرح سے کمایا اور تم نے مال کہاں خرچ کیا۔ تو مال کیسے کمایا جائے، مال کیسے خرچ کیا جائے، اس کے بارے میں کتاب و سنت میں باقاعدہ واضح تعلیمات ہیں۔ تو حلال طریقے سے روزی کمائیے اور اس کو جائز راستے میں خرچ کیجئے۔ تو ایک چیز تو یہ ہے اس سلسلے میں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ دولت کمانے کے جو حرام ذرائع ہیں میں ان کا تھوڑا سا ذکر کر دوں۔ وہ یہ ہے، دیکھیے دولت کمانے کے حرام ذرائع میں آپ کو بتا دوں، جیسے رشوت کے ذریعے سے بھی دولت کماتے ہیں لوگ، سود کے ذریعے سے بھی دولت کماتے ہیں لوگ، خیانت کرتے ہیں، گھپلا کر جاتے ہیں بڑی بڑی کمپنیوں کا ایک دوسرے کا، اور یہ کہا جاتا ہے صاحب کہ بہت بڑے تاجر ہیں یہ۔ اب تو اس زمانے میں آدمی جتنے ہی گھپلا کرے، جتنے ہی جھوٹ بولے، جتنا ہی جھوٹ بول کر کے روزی کمائے، وہ بہت بڑا معاشیات کا دانشور سمجھا جاتا ہے۔ خیانت ہے، چوری ہے، ڈاکہ زنی ہے۔ رشوت کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا، رشوت دینے والا، یہ دونوں جہنمی ہیں۔ البتہ رشوت کی 2 شکلیں جائز ہیں فقہی طور پر اور کتاب و سنت کی روشنی میں۔ ایک یہ ہے کہ اگر آپ کہیں پھنس گئے ہوں، پریشانی میں ہوں، آپ کی جان کو چھٹی نہ ملے بغیر کچھ دیے ہوئے، بعض صحابہ کرام کے آثار ہیں، آپ اپنی جان کی حفاظت کے لیے دے سکتے ہیں۔ یا اسی طرح سے جائز حق لینے کے لیے بھی آپ لے دے سکتے ہیں، اس کے لیے باقاعدہ آثار موجود ہیں، اور علامہ ابن تیمیہ نے فتاوی ابن تیمیہ میں اس کے لیے بڑی نظیریں ذکر کی ہیں، مصری لا وغیرہ میں اس چیز شامل ہے۔ بہرحال عام حالات میں رشوت جو حرام ہے، کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے، کسی کا حق مارنے کے لیے، کسی کو ستانے کے لیے رشوت کا لین دین، یہ جہنم میں داخلے کا سبب ہے۔ ایسے سود ہے، سود بدترین جرم ہے، لیکن اس وقت جو بینکنگ کا سسٹم ہے عالمی طور پر، جس پر یہودیوں کا دوسروں کا قبضہ ہے، اس سے نجات ممکن نہیں۔ لیکن آپ سود کے بارے میں جان لیں، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے سود اتنا بدترین جرم ہے کہ اگر اس کے گناہ کے 70 حصے کر دیے جائیں تو 1 حصہ گناہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے۔ روایت صحیح ہے۔ سود اس طرح سے بدترین جرم ہے۔ تو بہرحال سود سے آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے۔ البتہ بینکوں میں جو ہم لوگ رقم رکھتے ہیں، اگر اس رقم سے سود ملے، اس سود کو آپ کسی غیر مسلم، سنجیدہ غیر مسلم کو بغیر ثواب کی نیت سے دے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اس سود کو آپ کسی مضطر، کسی پریشان حال مسلمان کو بھی دے سکتے ہیں بغیر ثواب کی نیت۔ بہرحال رشوت، سود، خیانت وغیرہ یہ دولت کمانے کے حرام ذرائع ہیں۔ محترم حضرات، میرے خطاب کا خلاصہ یہ ہے کہ دور جدید کے انسانی مسائل میں اگرچہ انسانی مسائل بہت ہیں، لیکن میں نے 3 مسئلوں کو لیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ موجودہ دور میں انسانی اخوت اور بھائی چارگی کا مسئلہ بڑا اہم ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ امن و سلامتی کا مسئلہ بڑا اہم ہے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ معاشیات کا مسئلہ بڑا اہم ہے۔ مذہب اسلام نے ان تینوں مسائل کو بڑی سنجیدگی سے لیا ہے، اور ان تینوں مسائل کا حل جس طرح سے پیش کیا ہے کسی مذہب نے نہیں پیش کیا ہے۔ اگر مذہب اسلام کی ان تعلیمات کو عمل کر لیا جائے تو پوری انسانیت اور پورا عالمی انسانی امن و سلامتی سے معمور ہو جائے، اور پھر جیسا کہ کہا گیا ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مزدوقی ہو کہ فرنگی ہو، مس خام میں ہے، امن عالم تو فقط دامن اسلام میں ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اسلام کی تعلیمات کتاب و سنت کی روشنی میں فہم سلف کے مطابق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور دنیا کے تمام لوگوں کے دلوں سے عصبیت اور تنگ نظری نکال دے اور اس بات کی توفیق دے کہ وہ مذہب اسلام کا غیر جانبدارانہ مطالعہ کریں اور محسوس کریں کہ مذہب اسلام کس طرح سے انسانیت کے مسائل کا حل پیش کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کامل عمل صالح کی توفیق سے نوازے، آمین۔ تقبل رب العالمین۔